السلام علیکم دوستو، خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کی طرف آمد کے بارے میں، اور اس کے بعد کس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور مقابلے کے بعد جادوگروں نے کیا کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں سفارش کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کرتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے فیضاب فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں، اور کس وجہ سے فرعون کے پاس بھیجا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 10 تا 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جا جو فرعون کی قوم ہے، کیا وہ نہ ڈریں گے؟ عرض کی، اے میرا، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، تو ہارون کو بھی رسول کر، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل کر دیں۔ فرمایا، یوں نہیں، تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں۔ تو فرعون کے پاس جا، پھر اس سے کہو، ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو رب ہے سارے جہاں کا، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے۔ بولا، کیا ہم نے تمہیں اپنے بچپن میں نہ پالا، اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس گزارے، اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا، اور تم ناشکر تھے۔ موسیٰ نے فرمایا، میں نے وہ کام کیا جب کہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی، تو میں تمہارے یہاں سے نکل گیا جب کہ تم سے ڈرا، تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں سے کیا، اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے غلام بنا کر رکھے بنی اسرائیل۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون کی طرف گئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دو جو کہ اس نے غلام بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ فرعون کہنے لگا کہ ہم نے تم کو بچپن سے پالا، اور تم نے ہمارے ہاں اپنی زندگی کے کئی برس گزارے، لیکن تم ناشکرے تھے، اور تم نے جو کرنا تھا وہ کیا، یعنی ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس وقت راہ کی خبر نہیں تھی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ وہ تو آپ کے گھونسے سے ہی مار گیا جو آپ نے ان لوگوں کو چھڑانے کے درمیان اسے مارا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو میں یہاں سے ڈر کر نکل گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں سے کیا، اور تو جو یہ احسان جتا رہا ہے کہ تم نے مجھے پالا، یہ تمہاری وجہ سے ہی تھا، کیونکہ تم ہمارے لوگوں کو قتل کرتے، بچوں کو قتل کرتے اور غلام بناتے تھے لوگوں کو۔ اور جب فرعون لاجواب ہو گیا تو بات کو بدلتے ہوئے کہنے لگا۔ تو شعراء کی آیت نمبر 23 تا 28، فرعون بولا، اور سارے جہاں کا رب کیا ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اگر تمہیں یقین ہو۔ اپنے آس پاس والوں سے بولا، کیا تم غور سے سنتے نہیں؟ موسیٰ نے فرمایا، رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ بولا، تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ضرور عقل نہیں رکھتے۔ موسیٰ نے فرمایا، رب مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اگر تمہیں عقل ہو۔ لیکن فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، نعوذ باللہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو قید کی دھمکی دینے لگا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 30 تا 33، بولا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ ٹھہرایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ فرمایا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لاؤں؟ کہا، تو لاؤ اگر سچے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، جب بھی وہ صحیح اژدھا ہو گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو جب بھی وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو خدا کی طرف بلایا تو فرعون کہنے لگا کہ میں نعوذ باللہ اپنے سوا کسی کو خدا نہیں سمجھتا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو میں تم کو قید میں ڈال دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں تمہیں کوئی نشانی لا کر دکھاؤں پھر بھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ نشانی لاؤ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک سانپ بن گیا، اور جیسے ہی اپنا ہاتھ اپنی گریبان سے نکالا وہ چمکنے لگا۔ لیکن فرعون ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا تو دور کی بات، الٹا انہیں نعوذ باللہ جادوگر کہنے لگا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 34 تا 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بولا اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بے شک یہ دانا جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے، تب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ وہ بولے، انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرائے رہو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو کہ وہ تیرے پاس لے آئیں ہر بڑے جادوگر دانا کو۔ تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقرر دن کے وعدہ پر۔ تو فرعون کہنے لگا کہ یہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں، اور سرداروں سے کہنے لگا کہ یہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے شہروں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تاکہ یہ یہاں پر حکومت کر سکیں۔ اور اس کے سرداروں نے اسے کہا کہ ہر طرح کے بڑے جادوگر کو بلایا جائے اور ایک خاص دن مقرر ہو، اور اس دن ان کا آپس میں مقابلہ ہو۔ جب سب جادوگر اکٹھے ہو گئے اور وہ فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 41 تا 51 میں،
پھر جب جادوگر آئے فرعون سے بولے کیا ہمیں کچھ مزدوری ملے گی اگر ہم غالب آئے؟ بولا ہاں، اور اس وقت تم میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے فرمایا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور بولے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہماری ہی جیت ہے۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور بولے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہماری جیت ہے۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔ اب سجدے میں گرے جادوگر، بولے ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہاں کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ تو اب جانا چاہتے ہو؟ مجھے قسم ہے بے شک میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم کو سولی دوں گا۔ وہ بولے کچھ نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہمیں طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 تا 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ڈالو۔ جب ہی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور تو ڈال دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا، وہ جو بنا کر لائے ہیں۔ وہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آوے۔ تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے، بولے ہم تو اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا۔ تو مجھے قسم ہے ضرور میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنے پر سولی چڑھاؤں گا، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔ تو جب سب لوگ میلے کے دن صبح کے وقت اکٹھے ہو گئے، جس کے بارے میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ میلے کے دن کا ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ اور جادوگر وہاں اکٹھے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں تبلیغ کی، جس کے بارے میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 60 تا 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو فرعون پھرا، اپنے فریب اکٹھے کیے، پھر آیا۔ ان سے موسیٰ نے کہا تمہیں خرابی ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے، اور بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا۔ تو اپنے معاملہ میں باہ مختلف ہو گئے اور چھپ کر مشاورت کی، بولے بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا اچھا دین لے جائیں، تو اپنے فریب پکا کر لو، پھر صف بند کراؤ، اور آج مراد کو پہنچا جو غالب رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو بھی ہدایت کی طرف بلایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ نہ باندھو، لیکن جادوگر چھپ کر مشاورت کرنے لگے کہ یہ تو پکے جادوگر ہیں، تو اپنے جادو کو پکا کر لو۔ اور اس کے بعد جب مقابلہ ہوا تو انہوں نے اپنے رسیاں اور ڈنڈے پھینکے، تو جادو کی وجہ سے وہ چلتے ہوئے سب کو محسوس ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ڈریے نہیں اور اپنی لاٹھی ڈالیں۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اسی وقت ایک بہت بڑا سانپ بن گیا اور ان کی تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا۔ اور یہ دیکھتے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ یہ ایک معجزہ ہے، اور وہ اسی وقت ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے۔ تو فرعون کہنے لگا کہ تم اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ میں نے تمہیں اس کے بارے میں حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہ دیں گے اس پر کہ ہمارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے۔ تو فرعون نے کہا میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور اس کے بعد تمہیں کھجور کے تنے پر سولی چڑھا دوں گا۔ تو وہ بولے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 72 اور 73 میں بولے ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تو کر چک جو تجھے کرنا ہے، تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرے گا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر، اور اللہ بہتر ہے اور سب سے۔ تو ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ فرعون نے ان تمام جادوگروں کو جو مسلمان ہو چکے تھے انہیں سولی پر لٹکا دیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں یہ لوگ جادوگر تھے اور آخری حصے میں شہید، متقی اور برگزیدہ انسان تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔